बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम खबरों पर बातचीत होगी, जिसमें सबसे पहले ये कि लंदन में इस वक्त क्या हो रहा है और नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वापस आने से पहले वो उनका इरादा क्या है और एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने और उसका सफाया करने के लिए आखिर मतलब क्यों इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी जो कल तक वजारत उज़्मा की दौड़ में थे या उस गेम में इन थे, अब वो उस दौड़ से आउट कैसे हो गए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, क्या ये कुर्बतें कोई रंग ला सकती हैं या नहीं ला सकती। नाज़रीन, आज हम इन उमूर पर तफसील से बात करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आपसे एक दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, 50 यानी आज से 5 रोज अगर मैं पीछे चला जाऊं तो तकरीबन 4-5 रोज पीछे चला जाऊं तो मतलब उस तारीख पर, प्रॉपर मुझे तारीख याद नहीं है, तो 50 बरस कबल उस दिन जो है वो आइन में तरमीम के लिए कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया गया था और उस बिल में ये था कि जो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, जो भी आइन तोड़ेगा, उसको सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान है, इस मुल्क में बदकिस्मती से हुआ ऐसा कि जिसने आइन बनाया और जिसने इस बिल को मंजूर करवाया और उसी को सजाए मौत दे दी गई। और जो बार बार आइन को तोड़ते रहे, मस्क करते रहे, लॉन्ग बूटों तले रोनते रहे, डस्टबिन में फेंकते रहे, वो आजाद हैं और आज भी आजाद हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। बहरहाल नाज़रीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ। वो ये है कि लंदन में नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मोहसिन बेग साहब, आपको पता है कि मोहसिन बेग साहब इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी तस्वुर किए जाते हैं और मोहसिन बेग साहब ने लंदन में उस दिन नवाज शरीफ से मुलाकात की थी जिस दिन नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी का फैसला किया था, जो मीटिंग मुख्तलिफ हुई थी मतलब जो रहनुमाओं की, और जिसके बाद नवाज शरीफ की वापसी की डेट अनाउंस की गई थी। उसी रोज मोहसिन बेग ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की थी और इस वक्त एक छोटी सी वीडियो भी आपकी आंखों के सामने होगी, इसमें आप मोहसिन बेग साहब को देख सकते हैं। तो बहरहाल मोहसिन बेग साहब ने नवाज शरीफ को वो मटेरियल, वो मवाद फराहम कर दिया है जो मोहसिन बेग ने अपने वीलॉग में 2 मरतबा ऐलान किया था कि मेरे पास इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतालिक ऐसी ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं, अगर मैंने वो पेश कर दी तो ये किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनका मतलब मोहसिन बेग साहब ने ये जो कुछ कहा या अपने वीलॉग्स में जो बातें की, याद होगा कि उनके जो अपना वीडियो मैसेजेस थे वो हमने अपने प्रोग्राम्स में शामिल भी किए थे। तो उनका ये कहना था कि इन्होंने मुझे माँ बहन की मेरी मरी हुई माँ को गाली दी है, तो यकीनन अब कोई रियायत नहीं होगी। तो बहरहाल उसके बाद अब ये इत्तलात हैं कि मोहसिन बेग साहब ने वो तमाम मटेरियल जो उनके पास मौजूद था, वो तमाम शवाहिद यानी इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतालिक उनके पास मौजूद थे, वो उन्होंने नवाज शरीफ को प्रोवाइड कर दिए हैं। अब वो जो मटेरियल है वो नवाज शरीफ अपना इमरान खान और बुशरा बीबी को मिटाने के लिए यानी उनको सियासी तौर पर खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मटेरियल को एक फिल्म की सूरत में या एक ड्रामे की सूरत में यानी मतलब सहाफियों के सामने दिखाया जाएगा और उनको सुनवाया जाएगा और वही मटेरियल फिर नेशनल मीडिया पर या इंटरनेशनल मीडिया को भी फराहम किया जाएगा और उसके बाद फिर तहकीकातों के नए सिलसिले शुरू होंगे और मुकदमात के इंदराज के नए सिलसिले शुरू होंगे। तो बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामा खेज होगी क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी मुमकिन है
کہ جو پروجیکٹ عمران سے جڑے ہوئے ISI کے سابق چیفز رہے ہیں وہ بھی رگڑے میں آئیں گے، اور پروجیکٹ عمران سے جڑے سابقہ ججز، چیف جسٹسز اور جو اس وقت موجودہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی پریس کانفرنس ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اگر محسن بیگ صاحب بھی پریس کانفرنس کروا رہے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے انہیں اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد بھی حاصل ہوگا۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی بلاول بھٹو زرداری بار بار 90 دن کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں، اور مطلب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا گزشتہ روز لاہور میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اور بہرحال اجلاس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ ہم کو اب سیاست کیسی کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے اور تحریک عدم اعتماد میں یعنی ایک پارلیمانی گروپ بنانے اور اس تحریک عدم اعتماد کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کامیاب کروانے اور PMLN کا ساتھ دینے اور CCI میں نئی مردم شماری پر اعتراض اٹھانے کی بجائے منظوری دینے میں ساتھ دینا بہت مہنگا پڑ گیا ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پنجاب سے، بالخصوص پنجاب سے PTI کو باہر دھکیلنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ PPP کو KP اور بلوچستان میں بھی اسپیس نہیں دیا جا رہا، یعنی آصف زرداری نے بلوچ قبائلی سرداروں سے جو بات چیت کی اور جو الیکٹیبلز تھے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کروانے کی کوشش کی، جو PTI سے ٹوٹ چکے تھے، تو ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کروانے کے جو اقدامات تھے، یا باپ پارٹی کو جو پیپلز پارٹی میں شامل کروانے کے اقدامات تھے، ان تمام پر اسٹیبلشمنٹ نے پانی پھیر دیا۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں سے صرف چیف آف آرمی سٹاف تبدیل ہوئے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل وہاں ان کا سسٹم ہے، اس کے اسکرپٹ رائٹر اور جو معاملات ہیں دیکھنے والے وہی ہیں، اور اسکرپٹ بھی وہی ہے، بس کردار تبدیل ہوئے ہیں۔ مطلب آج بھی کٹ پتلی بنی ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، آج بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے جوتے کے تلے کام کر رہی ہیں، آج بھی ان کے دباؤ میں رہ کر ان کی ڈائریکشن پہ کام کر رہی ہیں، آج بھی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو ہی نہیں بلکہ ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کو، ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مطلب ٹوٹل تباہ کر دیتی ہیں، ان کی بنیادوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ بہرحال پاکستان میں ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پچھلے 70 سال سے 75 سال سے ایک رول رہا ہے، اور اقتدار پر قابض رہے ہیں، ملک کی معیشت کو، ملک کی سیاسی کلچر کو، پولیٹیکل سسٹم کو، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اور ڈیموکریٹک سسٹم کو انہوں نے کبھی اسٹرینتھن ہونے ہی نہیں دیا۔ بہرحال تو ناظرین، اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب کے علاوہ یعنی جو PTI سے ٹوٹے تھے 100 سے زائد الیکٹیبلز یا وننگ ہارسز، ان کو ہانک کر جو ہے وہ اپنا PTI پارلیمنٹیرین اور تحریک استحکام پارٹی میں تو شامل کروایا، ان کو ہانک کے ڈنڈے کے زور سے، یعنی PTI کے 100 سے زائد الیکٹیبلز کو تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو ان نئی جو کنگز پارٹیز ہیں ان میں شامل کیا گیا، اور اس کے بعد PMLN، JUI اور باپ پارٹی اور ان کا ایک اتحاد بن رہا ہے، اور یہ اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگائے گا، یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بھی پیپلز پارٹی آؤٹ ہو گئی ہے، اور جو وزارت عظمیٰ کی دوڑ تھی اس سے بلاول بھٹو بھی باہر ہو گئے ہیں، اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم ہونے کا جو معاملہ تھا وہ مطلب وہاں پر سیریسنس اس میں نہیں تھی، اصل میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار خود آصف علی زرداری تھے۔ تو بہرحال مطلب کیا کہہ سکتا ہوں، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اس چیز پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو دھکیل رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ نون لیگ سے اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت مہنگا پڑا،
اس وقت پی ایم ایل این، نواز شریف، مریم نواز پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے. یہ ان کی مطلب ایک خواہش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی وجود نہ ہو. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کچھ سیٹیں چاہیے آئندہ عام انتخابات میں، تو اتنی ہی سیٹیں پیپلز پارٹی کو سندھ سے پی ایم ایل این کو دینی پڑیں گی. یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طرح ہوگی، پنجاب کی پنجاب میں نہیں ہوگی. یعنی یہ طے ہو چکا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے نہیں جیت رہی، اور وہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹس کی شاید ضمانتیں بھی رد ہو جائیں. تو بہرحال یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شروع تو کیا، اور پی ایم ایل این کا ساتھ بھی دیا، اور پروجیکٹ عمران کے خاتمے کے لیے انہوں نے ایفرٹس بھی کیے، ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے کر آئے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات بھی کی اور ان کو مداخلت سے بھی روکا. لیکن پھر جو ہے وہ سی سی آئی کے اجلاس میں جو انہوں نے نئی ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دی، اور اس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کوئی ان کا جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کیا اور کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، تو وہ بھی ان کو آج مہنگا پڑ رہا ہے. تو 90 دن کا مطالبہ آپ خود کیوں کر رہے ہو؟ جب آپ نے خود 90 دن کا راستہ روک دیا تھا نئی مردم شماری کی منظوری دے کر، تو آج کیوں رو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال ناظرین، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے 600 تقریباً میرے خیال میں 600 سے زائد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو سابق ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز ہیں، ان کے نام اسٹاف لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ کے یعنی سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے دور کے جو دو ان کے قریبی ساتھی رہے ہیں، یعنی ایک ڈی آئی جی تھے فاروق بشیر صاحب، جس کا تعلق میاں والی پنجاب سے ہے، ان کو یہاں پہ پہلے ایس ایس پی 7 لگایا گیا. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اسپیشل سیکیورٹی آفیسر ٹو چیف منسٹر بنایا گیا، ایک آسامی کریٹ کی گئی. ان کا بھی وہ بھی زیر عتاب ہیں. اور سلیم باجاری مطلب یہ بھی زیر عتاب ہیں. ان کے خلاف کسی نہ کسی فورم پہ بہت بڑی تحقیقات جاری ہے، اور ان قریب اس تحقیقات کو ریفرنس کی شکل دے کر نیب یا پھر ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے گا، اور پھر وہاں سے کارروائی شروع ہو سکتی ہے ان کے خلاف. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.